السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی اور دوست توحید احمد صاحب ہیں۔ پچھلے دنوں یہ تشریف لائے تھے میرے پاس بہاول پور میں، اور میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی۔ اصل میں پرپس تو ان کا مجھے ملنا ہی تھا، اور بڑی ان کی مہربانی کہ یہ وہ برطانیہ میں رہتے ہیں اور یہ پاکستان میں تشریف لائے تھے مختلف کام میں، اپنے عید بھی شاید یہاں کرنے کے لیے، اور ساتھ ان کی ایجوکیشن سے چونکہ بہت ہی ان کا تعلق ہے، اور ایجوکیشن کے پیچھے بھی ایک پرنسپل گورنڈ ان کا ایک سٹانس ہے کہ ہمیں لوگوں کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کرنا چاہیے اور تھرو ایجوکیشن ٹرانسفارم کرنا چاہیے۔ توحید صاحب نے اپنی مجھے کہانی سنائی کہ ہم ایک دیہات میں رہتے تھے، اور وہاں سے میرا سفر شروع ہوا، اور پھر وہ ماشاءاللہ جیسے ان کا تعارف پہلے ہوا تھا کہ مختلف پروفیشنز انہوں نے اختیار کیے، اور پھر وہ جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس میں ان کی یعنی اسائنمنٹ رہی، جس میں سے تھوڑا سا انہوں نے بریک لیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جسٹس آف پیس یعنی اس کے عہدے تک پہنچے، اور وہیں ہیں اس پر ابھی بھی۔ تو اس دوران میں ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں میں نے کہا کہ آپ ذرا بتائیے کہ اپنے نوجوانوں کا برطانیہ میں کیا چانس ہے۔ تو توحید بھائی نے ہمیں ایک جنرلائز باتیں بتائیں کہ یہ وہاں سکوپ ہے، یہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ مجھے گلے مل کے چلے گئے، اور میں نے ان کا نمبر جو ہے وہ ویڈیو میں دے دیا تھا، اور بائی دا ٹائم یہ اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں 100 کے قریب کالیں ریسیو کر چکا ہوں، اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو ڈینٹسٹ سے متعلق تھی۔ تو ہم اس بات کو ہم نے انجوائے بھی بہت کیا، لیکن بعد میں جو ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ بچے ایسے ہیں کہ توحید بھائی کی گائیڈنس کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ ان کے کیریئر پر بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ بنے۔ تو میں نے پھر توحید بھائی کو یہ کہا کہ چونکہ میرے بھی زندگی میں ایک مقصد ہے کہ میں بھی اپنی جو ایک ہمبل کیپیسٹی ہے اس میں لوگوں کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے اپنے یعنی خود کو اپنے سفر میں اپنے آپ کی تبدیلی اس طریقے سے کہ اس کے ذریعے اور لوگوں کی بھی تبدیلیوں میں تبدیلی آئے، چونکہ میں بھی اس سفر میں ہوں اور مختلف ایریا پہ کام کر رہا ہوں۔ تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ مجھے 15-20 منٹ دیں، جس میں ہم چونکہ یو کے کا ان کا واسٹ ایکسپیرینس ہے، تو یو کے میں کیا کیا ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں نے ان کو زحمت دی ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اگلے 10-15 منٹ میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم آئی ٹی کے شعبے کو دیکھیں، اور آج کے دن ہم صرف یہ یعنی بات کریں کہ آئی ٹی کے شعبے میں یو کے اندر کیا چانسز ہیں۔ تو توحید بھائی، اوور ٹو یو۔ Thank you very much, Dr. Saab. It's an absolute pleasure to record a video with you. اور مجھے بڑا اچھا لگا، ہیکٹک تھا بہت to be honest۔ جب مجھے وہ 100 کالز تو 24 آورز میں آ گئی تھی، بعد میں 7 days میں I think almost 250 people I had to communicate۔ تو ہیکٹک تھا، اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یاد ہے کہ جب آپ کو میں نے میسج بھیجا کہ تقریباً عید کا سارا دن اسی کام میں گزرا، تو یو اسٹارٹڈ لافنگ، اور آپ نے کہا کہ وی براٹ اٹ آن آور سیلف۔ نو، اٹس فینٹاسٹک ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے بات کی آئی ٹی کی، تو آج ہم آئی ٹی کے متعلق ہی بات کریں گے۔ آئی ٹی میں یہ ہے کہ جس طرح سے چیزیں اب تبدیل ہونا شروع ہوئی ہیں اے آئی کے ذریعے ان پرٹیکولر، تو وہ ایک میرے خیال میں اگلے 5 سال کے اندر ہماری لائفز کا لینڈسکیپ چینج ہونے والا ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہم نے بہت سے ریولوشن دیکھے، جس میں انڈسٹریل ریولوشن تھا، پھر انٹرنیٹ کا ریولوشن آیا، لیکن یہ جو اے آئی ریولوشن ہے نا، I think this is going to be phenomenal. It's going to be bigger than all the past experiences. میرے خیال میں بیچ میں تھوڑی سی بیل بجی ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم اس کو بہت کیجول رکھیں گے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی اب اس وقت AI میں آپ کو انڈکٹ کر لیں گے اور اس کی ایجوکیشن کو سیکھ کر لیں گے، ان کے لیے فینومینل اپرچونٹیز ہیں، نہ صرف پاکستان، یو کے، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، آل اوور دا ورلڈ، پرٹیکولرلی ان دا یو کے۔ یو کے چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود اے آئی میں اس وقت اس کی 3rd پوزیشن ہے۔ سب سے پہلے یو ایس اے ہے، پھر چائنا ہے، پھر یو کے ہے۔ تو اس میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب جو بہت مجھے فیسینیٹ کیا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جنہوں نے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں کیا ہے،
कोई आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, साइबर सिक्योरिटी में किया है, डेटाबेस में है, क्यों और कोई भी ब्रांच जो आईटी में जिन्होंने बीएस किया हुआ है या इवन एमएस किया हुआ है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो यूके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स कर लें। जी और सिर्फ 1 साल का मास्टर्स है यूके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, 2 साल का भी है वो विद प्रोफेशनल प्रैक्टिस, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग से बात हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एज आई मेंशन, इवन फ्रॉम यूएई, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कतार, एनीवेयर, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो मास्टर्स ही कर लें यूके से, जो कि 1 साल में हो जाता है। और उसके बाद उनको, जैसे मैंने पहले कहा, ग्रेजुएट स्कीम के तहत 2 साल का यहाँ वर्क परमिट मिल सकता है रहने के लिए। और उसके बाद ये वो एरिया है जिसमें लोग डिसअपॉइंट नहीं होते बाद में। उसकी वजह है कि आप मास्टर्स करते हुए भी आपको काम का चांस मिल जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम जो है वो वर्चुअल होता है, रिमोट होता है इस पर्टिकुलर फील्ड में। और डिमांड इसकी इतनी ज्यादा अब भी है और अगले 5-10 सालों में होगी कि मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि कौन सी करियर है जिसका फ्यूचर में आने वाले सालों में डिमांड रहेगी अगले 5-10 साल, वो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसके रिलेटेड फील्ड्स जो भी छोटे बड़े और उसके साथ जो रिलेटेड फील्ड है। जब हमने पिछली दफा वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बाद में कमेंट्स भी देखे, तो बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि भाई बहुत सारे लोग यहाँ जो हैं होटलों में रोटियां पका रहे हैं और वो उधर धक्के खा रहे हैं और इस तरह के तो बहुत ही गिमिक्स हमने देखे हैं कि यहाँ से डिग्री करें वो करें। तो मैंने तौहीद भाई को, जब हम जिक्र कर रहे थे तो फोन पे हमने बात करते हुए तौहीद भाई ने कहा कि जो हमारी गुफ्तगू है ये हम किसी को कोई इमिग्रेंट पाथवे नहीं बता रहे हमारे नजदीक तो ये है जी, हेलो आवाज आ रही है तौहीद भाई? कि जी बिल्कुल आ रही है। नजदीक तो ये है कि भाई जो जेन्युइन स्टूडेंट जो हैं, जो वहां जाना चाहते हैं और ब्रिटानिया में पढ़ना चाहते हैं, फिर जेन्युइन स्टूडेंट उस एरिया को चूज करें और उसके बाद वो इतने कॉम्पिटेंट हों कि वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल हों, जिनमें यूके की मार्केट भी है और सारी मार्केट भी है। तो प्लीज अगर किसी के जहन में ये गलत फहमी है कि हम किसी को इमिग्रेशन का कोई पाथवे बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज इस गलत फहमी को दिल से निकालना चाहिए। जो बात आईटी के बारे में उन्होंने कही है कि चांसेस आपके वहां सेटल होने के और मुल्कों में सेटल होने के बाकी प्रोफेशंस की निस्बत बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है डॉक्टर साहब। जी, मुझे ऑफ द कैमरा भी बताया कि बहुत सारे लोग हमारे इस तरह चले जाते हैं बाहर कि वहां दाखिला ले लिया, यहां से बीए किया था, कहीं इधर उधर किसी कॉलेज में दाखिला ले लिया और स्टूडेंट वीजा उनको मिल गया, और वहां जाते ही उनका एम ये होता है कि वो कोई काम ढूंढना शुरू कर दें और हुनर उनको कोई आता नहीं है। तो मुझे तौहीद भाई ने बताया कि अगर किसी को सिर्फ मोबाइल रिपेयर करना भी आता हो ना, तो वो भी यूके की मार्केट में भूखा नहीं मरता, के जाए कि किसी को आईटी का काम आता हो या कोई और स्किल्स आती हो। तो अब तौहीद भाई ये बताइए कि एक जो टेक होम मैसेज है, कि मैं इसके टाइटल में यही लिखूंगा कि चांसेस ऑफ या अपॉर्चुनिटीज फॉर आईटी प्रोफेशनल्स इन यूके, तो वो जो, तो उसकी मुझे बताइए क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग राब्ता कर सकते हैं, और फिर आप क्या, यानी मेरी दरखास्त होगी कि आप बताइए कि आप क्या हेल्प करेंगे उन लोगों के लिए। डॉक्टर साहब सिंपल सी बात है, मैं जैसे आपने पहले बात की कि देखिए अगर किसी ने बीए किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ है, तो उसके पास कोई स्किल नहीं है, वो आता ही एज अ इकोनॉमिक माइग्रेंट है, तो उसके लिए फिर वही काम होगा जिसके लिए वो आया है, ठीक है ना। जहां तक आईटी वाले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों का ताल्लुक है, यकीन जाने मैं एक्साइटेड हो जाता हूं जब मुझे पता चलता है कि बंदा आईटी में और पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो स्टडी कर रहा है। उनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि पहले तो जब वो यहाँ आएंगे तो उनको वर्चुअल काम करने में आसानी होगी, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। दूसरी, 1 साल के अंदर जब उनकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 2 साल का उनका ग्रेजुएट वर्क स्कीम के तहत उनको यहाँ रहने की इजाजत मिल जाएगी। और जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ मैं डायरेक्ट काम करता हूँ, मैं उनकी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता हूँ। उस यूनिवर्सिटी में इंटेलिजेंस में मास्टर्स करवा रही है, और साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको, जब आपका ग्रेजुएट स्कीम के तहत आपको वीजा मिल जाएगा, अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो वो यूनिवर्सिटी कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों की भी हम फीस वापस करेंगे। अच्छा, टू दैट एक्सटेंट, जैसे आपने वो दूसरा उसका कहा था, जैसे उन्होंने एलएलएम का कहा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कौन से जी सॉरी ये बताइएगा कि अब वो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, कौन राब्ता कर सकता है,
کیا کیا ہو اس نے؟ سمپلی ڈاکٹر صاحب اس کی جتنی بھی برانچز ہیں، کسی نے ڈیٹا بیس میں گریجویشن کیا ہو، آئی ٹی میں کیا ہو، میتھمیٹکس والے، ایون اسٹیٹ والے، لیکن زیادہ تر وہ لوگ جن کی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں گریجویشن یا پوسٹ یا گریجویشن، کمپیوٹر سائنسز میں جنہوں نے کیا ہو، یہ کمپیوٹر سائنسز میں جنہوں نے کیا ہو، یہ اس کے ریلیونٹ فیلڈ ہے سر، بے شک یہ سائبر لوگ جو ہیں، سیکورٹی ہے، ڈیٹا بیس ہے. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جس طریقے سے ڈینٹسٹ کے لیے آپ نے کہا تھا، تو اس میں پلیز آپ اپنی جو ہمارا ایک مشن ہے، تو آپ ذرا آفر کیجئے کہ کیا آپ کیا آفر کر رہے ہیں کہ کچھ آپ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب، سوری آئی انٹرجیکٹڈ اور بیچ میں نے بات کر دی. کچھ نہیں جی، آپ سے جتنے بھی اسٹوڈنٹ اس پلیٹ فارم سے آئیں گے، جیسے میں نے پہلے کہا، ان کے لیے ایبسلوٹلی اٹرلی نو کنسلٹیشن فی ایٹ آل. ان کے ڈاکومنٹ کی اگر ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ہم یا خود کریں گے یا میں کرواؤں گا، اور اس کے بھی ان پہ چارجز نہیں پڑیں گے. انہوں نے صرف اور صرف یونیورسٹی کی فی دینی ہے، اور ساتھ جو ایمبیسی کی فی ہے وہ دینی ہے، جو انہوں نے ڈائریکٹ پے کرنی ہے. بالکل میں کبھی بھی نہیں سجیسٹ کرتا کہ کوئی آدمی، کوئی اسٹوڈنٹ، پوٹینشیل اسٹوڈنٹ کسی کو پے کرے، انکلوڈنگ مائی سیلف اور اینی آف مائی ایسوسیٹ. چونکہ اپلیکیشن پروسیس تو میں نے کسی کی ذمہ داری لگائی ہے، اس نے کرنی ہے. تو آفر یہ ہے کہ آپ کو کوئی کاسٹ نہیں آئے گی یونیورسٹی کی کاسٹ کے علاوہ. اور وہ مجھے پھر اب نمبر اپنے دے دیجیے گا، وہ جس پہ آپ تنگ نہ ہوں مگر اٹینڈ ہو جائے تو وہ نمبر میں نیچے لگا دوں گا. تو بھئی بچوں اور میرے یعنی جو پاکستان میں، پاکستان سے باہر کسی بھی ملک کے اندر جنہوں نے کمپیوٹر سائنسز میں کچھ کیا ہے، تو توحید بھائی نے آفر کیا ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو ہیلپ کریں گے. اور باقی آپ کی اپنی قسمت ہے، آپ اپنا ہر چیز اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے. یونیورسٹی کے کرائیٹیریا پر آپ میٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، داخلے کا کرائیٹیریا آپ پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ساری جو ہے وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی. یعنی آپ کو اپنے میرٹ پر آنا تو خود ہی پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ جو فیسیلیٹیشن ہے آپ کی، وہ انشاءاللہ العزیز میں بہت ہی شکر گزار ہوں توحید بھائی کا کہ وہ انشاءاللہ کریں گے. اور یہ انہوں نے کہا کہ وہ خود چیریٹی، یعنی ایک چیریٹی کہنا چاہیے یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، اپنے بچوں کی ہیلپ، بچوں کو اون کرنا کہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کا 20-25 ہزار 30 ہزار یہ جو ٹرانسلیشن وغیرہ میں ہوتا ہے، تو وہ چونکہ ان کی یہ پہلے کچھ عرصہ یہ سرٹیفائیڈ ٹرانسلیٹر بھی رہے ہیں، کچھ عرصہ کام کرتے رہے، تو انہوں نے کہا میں خود کروں گا یا میں اپنی ٹیم سے کروا دوں گا، میں اس کے پیسے بھی چارج نہیں کروں گا. تو یہ ان کی طرف سے ایک ہیلپ ہوگی. تو میرے خیال ہے ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کر دوں آپ کی اجازت کے ساتھ ویری کوئکلی، باقی شاید کاموں میں یہ ایڈ نہ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ ہے کہ ماسٹر کرنے کے بعد کیونکہ آپ نے 2 سال یہاں کام کرنا ہے، اور وہ آرگنائزیشن، وہ یونیورسٹی آپ کو جاب کی گارنٹی بھی دیتی ہے. واپس ہوگی اگر آپ کو جاب نہیں ملے گی تو تو ان کے انڈسٹریل لنک اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ کو جاب کی گارنٹی دیتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے وہ ہیں کہ جب ان کو کہیں جاب مل جائے اور اچھا پرفارم کریں تو مجھے ایور سو لائکلی کہ وہ امپلائر آپ کے لیے ورک پرمٹ اپلائی کر سکتا ہے. آپ کے لیے ورک پرمٹ اپلائی کرے گا تو آپ کے لانگ ٹرم جو ہے یو کے سیٹلمنٹ کے چانسز جو ہے بہت برائٹ ہو جاتے ہیں، اور اے آئی کے لیے اسپیشلی اس کے چانسز سب سے زیادہ ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر یہ نمبر تو نیچے میں ڈسپلے ہو رہا ہوگا، تو جو دوست انٹرسٹڈ ہوں وہ توحید بھائی کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک لاسٹ چیز کو میں نے لاسٹ ٹائم اس کو تھوڑا سا ایکسپیرینس کیا تھا، 2-3 چھوٹی چیزیں ہیں. میں آپ ریکویسٹ کروں گا پوٹینشیل اسٹوڈنٹ سے، ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ کی لائف کو ٹرانسفارم کرنے میں حصہ ڈال رہے ہیں، تو آپ نے 2-3 کام کرنے. ایک تو جب میسج لکھنا ہے تو تھوڑا سا کمپریہنسو لکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہے، کیا آپ کی ایجوکیشن ہے. اس کو ایک ہی میسج میں لکھنا ہے رادر دین کہ چھوٹے 10 میسج آپ لکھیں، تھوڑا سا ڈیٹیل سے لکھیں. میرے لیے اسیس کرنا آسان ہوتا ہے. دوسرا، پلیز کال نہ کریں، پھر اتنی کالز اٹھانی مشکل ہو جائیں گی. آپ مجھے میسج کر دیں، میں پرامس کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو میں انٹرٹین کروں گا، ٹھیک ہے. اور تیسرا چیز یہ ہے کہ یونیورسٹی کی فی جو ہے وہ آپ کو افورڈ کرنے کے قابل ہونا چاہیے، باقی ہماری کوئی کاسٹ نہیں ہے. چونکہ بعض دفعہ لوگ اسکالرشپ کی بات کرتے ہیں، فنانشیل ہیلپ کی بات کرتے ہیں، وہ ذرا مشکل ہو جائے گا اس پلیٹ فارم سے اس کو دیکھنا. جی تو یہ کچھ اندازہ ہے کہ کتنی فیس ہوتی ہے وہ؟ ڈاکٹر صاحب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ماسٹرز کے لیے 10,000 پاؤنڈ سے فیس شروع ہوتی سال کی، اور ماسٹر ایک ہی سال کا ہے، یہ بھی خوبصورتی ہے. یعنی ایک سال کی فیس 10,000 پاؤنڈ ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں 2 پروویژنز ہیں. ایک پروویژن ہے 1 سال کا ماسٹر ہے، اس کی فیس زیادہ ہے. دوسری پروویژن ہے 2 سال کا ماسٹر ہے. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، پروفیشنل پریکٹس انٹیگریٹ کیا ہے 2nd ایئر میں.
सेकंड ईयर में वो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच करेंगे ताकि जो आपने थ्योरेटिकली लर्न किया है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। तो वो मास्टर 2 सालों का होगा। एक मास्टर जो है 1 साल का भी है, दोनों सूरतों में बंदे कर सकते हैं, लेकिन 1 साल वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और जो 2 साल वाला है उसमें 10,000 पाउंड पर ईयर है। आई होप कि ये सारी चीजें सबको समझ में आ गई हैं। अब आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इस पे कुछ करना चाहें तो इंशाल्लाह ये हमारे भाई जो हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तौहीद भाई, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सब की नीयतों में खुलूस दे और अल्लाह ताला हमें खालिस इसको अपनी रजा के लिए कबूल करे और अल्लाह ताला आपकी सेहत में और उसमें बरकत दे और हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो ये इंशाल्लाह हमारा इनिशिएटिव। और हमें तो खुशी होती है जी जब भी किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, इट विल बी एब्सोल्यूट प्लेजर। ओके जी, फिर खुदा हाफिज तौहीद भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।